السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو چلیے آپ میں سے کون ان چار کلمات کو دہراتا ہے جو اوپر دیے گئے ہیں؟ تركوا الشهر قولا لعلهم جزاک اللہ۔ اب پہلے سوال پہ چلتے ہیں۔ فمن شہد منکم فراد فلیصم۔ فمن شهد منكم الشهر فليصمه جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی فراد یرشدون۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ فَرَغْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا من خلفهم ذرية ضعافا۔ جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا فَرَغْ سَدِيدًا۔ فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا۔ جزاک اللہ۔ تو چلیے آپ میں سے کون ان کلمات کو دہراتا ہے جو اوپر دیے گئے ہیں؟ الانسان کاتب یرجو هذا۔ جزاک اللہ۔ اب سوال پہ چلتے ہیں۔ فَمَنْ كَانَ فَرَغْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا۔ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا۔ جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ فَلْيَنظُرْ فَرَغْ إِلَى طَعَامِهِ۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ۔ جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ فَرَغْ الْبَيْتِ۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ۔ جزاک اللہ۔ اب آخری سوال پہ چلتے ہیں۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ فَرَغْ بِالْعَدْلِ۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ۔ جزاک اللہ۔ اب ان تصویروں کو مکمل کر لیتے ہیں۔ رعد برق صیب اصابع آذان۔ جزاک اللہ۔ الأقمح ذهب بطن غنم حارس۔ جزاک اللہ۔ نهار ليل زكاة حبا نباتا۔ جزاک اللہ۔ اب آئیے ان تصویروں کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے صدر۔ تو صدر تو یوں سینے کو کہتے ہیں، لیکن صدر کو دل کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر آپ یہ مختلف تصویروں سے دیکھ سکتے ہیں کہ تینوں جگہوں پر جو دل ہے اس کے لیے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ اگر ہم یہاں سے دیکھیں جو کامنلی یوزڈ ورڈ ہے وہ ہے قلب۔ قلب قلب اس کی جمع قلوب۔ قلب قلوب قلب قلوب۔ دل کے لیے اور ایک لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ ہے فؤاد۔ فؤاد فؤاد اس کی جمع ہے افئدہ۔ افئدہ افئدہ۔ اس کے لیے اور ایک لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ ہے صدر۔ صدر صدر اس کی جمع ہے صدور۔ صدور صدور۔ نارمل کیا ہے؟ قلب۔ قلب جو کہ یقین ارادے کے لیے لگتا ہے، اور فؤاد جو ایموشنز کے لیے لگتا ہے، خوف ڈر، اور صدر جس میں کہ انٹینشنز نیات ہوتے ہیں، ارادے ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ جب ہم ان کو مختلف آیات میں دیکھیں گے تو آپ کو یہ صحیح کانٹیکسٹ میں پتہ چل جائیں گے۔
ایک بار پھر سے دیکھ لیجئے، قلب، فؤاد، صدر، قلوب، افئدۃ، صدور. صدر صدور فؤاد أفئدة قلب قلوب جزاک اللہ. صدر صدور فؤاد أفئدة قلب قلوب. 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 تو آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم مضارع مجزوم، جسے ہم اخف بھی کہتے ہیں، آج ہم دیکھیں گے 6 ادوات جو کہ ایک فعل کو مجزوم کرتے ہیں، یعنی ایک سٹیٹمنٹ میں ایک فعل کو، ایک مضارع کے فعل کو مجزوم یا اخف کرتے ہیں. تو 6 ایسے ٹولز کے بارے میں ہم جانیں گے. تو آج ہم دیکھیں گے جوسیو موڈ آف پریزنٹ ٹینس، یعنی مجزوم جسے ہم کہتے ہیں مضارع مجزوم. آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ جب ہم نے اعراب کی بات کی تھی، ہم نے کہا تھا کہ یہ جو فعل ہوتا ہے یہ بائی ڈیفالٹ مرفوع ہوتا ہے، اور کچھ ایسے عوامل ہوتے ہیں جو اسے مجزوم یا منصوب بناتے ہیں. تو آج ہم اسی میں سے 6 ایسے ٹولز دیکھیں گے جو کہ مضارع کو اخف یا مجزوم کرتے ہیں. آج جن ٹولز کے بارے میں ہم جانیں گے وہ ایسے ٹولز ہیں، وہ ایسے حروف ہیں جن کو استعمال کرنے کے بعد ایک فعل مجزوم ہو جائے گا. تو فعل ماضی کی گردان کو ایک بار دیکھ لیجئے. فعل فعلت، فعلا فعلتا، فعلو فعلنا، فعلت فعلت فعلت، فعلتما فعلتما، فعلتم فعلتن، فعلنا. اور اس کے ساتھ ضمائر ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن، انت انتما انتم، انت انتما انتن، انا نحن. اور مضارع کی جو ڈیفالٹ گردان جو کہ مرفوع ہوتی ہے وہ یوں ہوتی ہے یفعلو تفعلو، یفعلان تفعلان، یفعلون یفعلن، تفعلو تفعلین، تفعلان تفعلان، تفعلون تفعلن، افعلو نفعلو. تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں کہ آج جو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اس میں ہمیں یہاں پر یفعل تفعل، یہاں پر تفعل، یہاں پر یفعلا تفعلا تفعلا تفعلا، یہاں پر یفعلو تفعلو. یہ نہیں مانے گا، یہ بھی نہیں مانے گا، اور یہ کیا بنے گا؟ افعل اور نفعل، اور یہ تفعلی. تو چلیے اس پر ایک مشق کرتے ہیں. هو يدخل، هي تدخل، هما يقرآن، هما تقرآن، هم يجلسون، هن يجلسن، أنت تقرأ، أنت تقرأين، أنتما تكتبان، أنتما تكتبان، أنتم تجلسون، أنتن تجلسن، أنا أقوم، نحن نقوم. جزاکم اللہ خیر. هو يسجد هي تسجد، هما يشربان هما تشربان، هم يجلسون هن يجلسن، أنت تأكل أنت تأكلين، أنتما تذهبان أنتما تذهبان، أنتم تقرؤون أنتن تقرأن، أنا أقول نحن نقول. جزاکم اللہ خیر. تو اللہ کے کرم سے ہم نے فعل امر میں دیکھا کہ حکم دیا جاتا ہے، اور اس کو بنانے کا قاعدہ کیا ہے؟ مضارع کو مجزوم یا اخف کرنا، پھر علامت مضارع کو ختم کرنا. فعل نہیں میں بالکل اسی پیٹرن پر فعل مضارع کو مجزوم کرنا اور علامت مضارع سے پہلے لا داخل کرنا، جسے کہ ہم لا النہی کہتے ہیں. اور پھر اللہ کے کرم سے کل ہم نے جانا کہ امر غائب و متکلم بنانے کا بھی طریقہ کیا ہے؟ مضارع کو مجزوم یا اخف کرنا، اور اس کے بعد کیا؟ مضارع کی علامت سے پہلے
लाम अमर का इजाफा करना। फिर हमने ये भी देखा कि अगर इससे पहले वाव आ जाए, फा आ जाए, सुम्मा आ जाए, यानी कोई मुतहर्रिक लफ्ज आ जाए, तो इस लाम की जो हरकत है वो साकिन हो जाती है। एक बार मुजारिया के तीनों थीम्स को, तीनों मूड्स को फिर से देख लेते हैं। मुजारिया मरफू में जो ऐसे सेगे हैं जिनमें सिर्फ प्रीफिक्स लगा है, यफालु, तफालु, अफालु, नफालु। मंसूब यफाला, तफाला, अफाला, नफाला। और मजजूम में यफाल, तफाल, अफाल, नफाल। फिर हमने देखा कि मरफू स्टेट में जो ड्यूअल और प्लूरल के सेगों में नून होता है वो हमें नस्बी और जज्मी सूरत में नहीं मिलता, यानी वहां पर हमें इस नून एराबी के बगैर ही ड्यूअल और प्लूरल के सेगे मिलते हैं। बिल्कुल इसी पैटर्न में जो नून अल मुखातबा मोनस का होता है वो भी इसमें गिर जाता है। इसके बरक्स दो सेगे तो ऐसे हैं, चाहे मुजारिया मरफू हो, मंसूब हो या मजजूम हो, उनमें कोई फर्क नहीं पड़ती। अब देखते हैं, आज हम देखेंगे कि मुजारिया मजजूम कैसे होता है। देखिए ये आपके सामने जो स्लाइड है ये आपको बता रही है कि मुजारिया मजजूम कैसे दिखेगा। यानी जो ऐसे वाले सेगे हैं जिनमें सिर्फ प्रीफिक्स लगा है उनको आप इजीली पहचानेंगे कि उनका आखिरी हर्फ क्या होगा, साकिन होगा। और इनको कैसे पहचानेंगे, इनके जो नून एराबी है वो गिर गए होंगे और ये जो नूनुल मुखातबा है इसका नून भी ड्रॉप हुआ होगा। लेकिन ये जो है ये आपको हर जगह पर सेम मिलेंगे। यानी हम यूं कह सकते हैं कि जो पहला सेट है ये दरअसल अक्कासी करेगा, यानी अपेरेंटली जल्दी से हमें ये समझ में आएगा कि ये क्या है, ये मुजारिया की मजजूम स्टेट है। यहां पर हमने देखना है कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से वो मंसूब है या मजजूम है, जो कि इंशाल्लाह हम रफ्ता रफ्ता सीखेंगे। और यहां पर तो बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट यानी सियाक से ही हम माना निकालेंगे कि आया ये मरफू है, मंसूब है या मजजूम है। अब आइए आज अल्लाह के करम से हम मुजारिया मजजूम या मुजारिया अखफ क्या रीजंस होते हैं, कौन से ऐसे टूल्स होते हैं जो कि मुजारिया को मजजूम या अखफ करते हैं। तो इंग्लिश में इसे कहते हैं जूसिव मोड ऑफ प्रेजेंट टेंस, क्योंकि हमने बहुत पहले ये बात की कि मुजारिया को जनरली प्रेजेंट टेंस से ही जाना जाता है, बल्कि इसका और एक नाम हम देते हैं इम्परफेक्टिव टेंस। अब आइए आज हम क्या देखेंगे, 6 ऐसे रीजंस हैं जो कि मुजारिया को मजजूम करते हैं। लेकिन जो आज हम ये 6 टूल्स पढ़ेंगे, 6 अदवात पढ़ेंगे, ये एक फेल पर अपना असर वाक़या करेंगे, यानी सित्ततु अदवात तजज़म फ़अलन वाहिदन। इसमें से तो कुछ हमने पहले ही पढ़े हैं, आज हमें समराइज फॉर्म में मिलेंगे और इंशाल्लाह मजीद कुछ नया भी सीखेंगे। तो सबसे पहले हमने ये जाना था, जो कि बात अब बिल्कुल वाज़िया हो गई, हमने कहा था कि मुजारिया की गर्दान बाय डिफॉल्ट मरफू होती है। तो आज हमारे पास 6 ऐसे टूल्स आ गए कि जो जब मुजारिया से पहले आएंगे वो उसे मजजूम कर देंगे। तो इनमें से अगर हम बात करते हैं पहले लम की, तो लम क्या होता है, हर्फ नफी व जज्मिन व कल्ब, यानी ये हर्फ नफी के लिए लगता है और मुजारिया को मजजूम करता है और इसे पलट देता है, शिफ्ट करता है। पहले इसका तर्जुमा देखते हैं। इसका तर्जुमा इंग्लिश में अगर करेंगे डिड नॉट, तो यहां पर आपने नोट कर लिया होगा ये तो मुजारिया के लिए लगता है ना, तो हमने कहा इसका तर्जुमा डिड नॉट, इसका मतलब क्या हुआ कि ये मुजारिया को पास्ट के माना में तर्जुमा लगाने के लिए लगता है। और मजीद देखिए ये हो गया एक इंपैक्ट। दूसरा इंपैक्ट क्या हो गया, दूसरा इंपैक्ट ये है कि ये जोरदार नफी के लिए लगता है, यानी हम ला के साथ भी नफी कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने जोरदार नफी करनी है तो हम लम इस्तेमाल करेंगे और लम के इस्तेमाल करने के बाद मुजारिया मजजूम हो जाएगा। तो हमने देखा लम, मिसाल के तौर पर हम कहेंगे ला यज़हबु, वो नहीं जाता, लम यज़हबु, वो नहीं गया। अब बिल्कुल इसी के पैटर्न पे दूसरा टूल देख लेते हैं, लम्मा। ये भी 3 चीजें करता है। ये ऐसा हर्फ है जो नफी करता है, जो मुजारिया को मजजूम करता है और इसे पलट लेता है, यानी ये भी माजी में इसको पलट लेता है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें काम के अभी तक न होने का मफहूम पाया जाता है। मसलन हम कहेंगे लम यशरब, उसने नहीं पिया, लम्मा यशरब,
اس نے ابھی تک نہیں پیا. تو ہم دیکھ رہے ہیں لم اور لما میں معنوی فرق ہے. لم یشرب اس نے نہیں پیا، لما یشرب اس نے ابھی تک نہیں پیا. یعنی انگلش کا اس کا ایکویلنٹ کیا ہوگا؟ ناٹ یٹ. اب بالکل اسی کی اور ایک شکل دیکھ لیجئے، وہ ہے علم. اب اس علم میں لم کے ساتھ ایک زیادتی ہوئی ہے، ایک ایڈیشن ہوئی ہے. کس کی بلا؟ اس حمزہ کی. اسے ہم حمزۃ التقریر کہتے ہیں اور ترجمہ تصدیقی بنتا ہے. کیسے؟ کیا نہیں؟ کیا ایسا نہیں ہوا؟ یعنی ہم افرمیٹو کنفرمیشن کے لیے علم استعمال کریں گے. یعنی لم کا تھیم ہی یہاں پر بھی ہوگا، لیکن یہ جو کہ ہمیں سوالیہ انداز میں لگتا ہے، اس کا ترجمہ لیکن سوال نہیں ہے بلکہ افرمیشن ہے. مثلا ایک والد اپنے بچے کو ایک قلم دیتا ہے تو پھر وہ اسے کہتا ہے کیا میں نے تمہیں قلم نہیں دیا؟ تو یہ جو اور لم ہے اس سے بنتا ہے علم، جو کہ ایک ادوات میں سے ہے جو کہ مضاریہ کو مجزوم کرتا ہے. تو ہم نے دیکھا لم، لما اور علم. یہ لم ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھا ہے جب ہم نے پڑھا کہ مضاریہ میں نفی کا معنی کیسے پیدا کیا جاتا ہے. آج ہم اسے پھر سے پڑھ رہے ہیں تاکہ ہمیں یہ پتا چل جائے کہ جب بھی ہم لم استعمال کریں گے تو ہم مضاریہ کو اکھف یا مجزوم کر دیں گے. اور لم سے جب علم بنتا ہے اس کا معنی تصدیقی ہوتا ہے. اب دیکھتے ہیں مضاریہ کو مجزوم کرنے والے اور کون سے ادوات ہیں. تو ان میں سے ہے لا. یہ کون سا لا ہے؟ جو کہ ہم نے لائی نہیں کہا، یعنی مت کر. اس پر ہم نے تفصیلی بحث کی. ہم نے کہا کہ جو فعل نہیں ہے وہ بنتا ہی مخاطب کے سیگوں سے ہے، اور پہلا سٹیپ کیا ہے؟ ہم نے لا لگانا ہے. یعنی لا کے بعد جو مضاریہ کی گردان ہے، مضاریہ کے سیگے ہیں، وہ اخف ہوتے ہیں. یعنی ہم کہیں گے کہ یہ اس لا کی پراپرٹی ہے جو کہ نہیں کرتا ہے اور دعا کرتا ہے. یعنی یہ لائی نہیں اور دعا، یہ کیا مطلب؟ تو ہم نے دیکھا یہ جو لا کا تھیم ہے کہ کسی کو روکنا، یعنی جب کوئی بڑا کسی چھوٹے کو روکے تو اسے ہم کہیں گے لا فی نہیں. لیکن اب اگر چھوٹا کسی بڑے کو کچھ کہے، جیسے ہم اللہ تعالیٰ سے کیا کریں گے کہ اے اللہ ہمیں ایسا نہ کرنا، اے اللہ ہمیں رسوا نہ کرنا، تو اس لا کو ہم پھر دعا کے مفہوم میں پاتے ہیں. یعنی یہ لا بھی ہم نے کور کر لیا ہے. لا جسے ہم لائی نہیں کہتے ہیں، ترجمہ مت کر سے ہوتا ہے، یعنی ڈو ناٹ. ڈو ناٹ. اس کے بعد اللہ کے کرم سے کل ہم نے اس لام کے بارے میں جانا تھا جسے کہ ہم لام امر کہتے ہیں. تو لام امر بھی ایک ایسا ٹول ہے جو خواہش کے لیے لگتا ہے اور جو مضاریہ کو مجزوم کر دیتا ہے. اب یہاں پر بھی وہی قاعدہ ہوگا. لام امر تب کہلائے گا جب کوئی بڑا کسی چھوٹے کو حکم دے، اسے ایسا کر لینا چاہیے، ہمیں ایسا کر لینا چاہیے. لیکن جب کوئی چھوٹا بڑے سے یہی بات کرے تو ہم کہتے ہیں کہ اس میں دعا کا عنصر ہوتا ہے. تو فی الحال ہم نے دیکھا کہ یہ جو لام امر ہے یہ بھی مضاریہ کو مجزوم یا اخف کرتا ہے. اس کے ترجمے میں ہمیں پھر چاہیے یعنی خواہش کا اظہار، یہ تھیم ہمیں ملتا ہے. تو آخری ٹول جو ہمارے پاس ہے یہ ہے علما. علما یہ دراصل لما ہی ہے جس کے ساتھ کے حمزہ کی زیادتی ہوئی ہے. اگر آپ اس پر غور کریں گے تو ہر جگہ ہمیں کیا ملتا ہے؟ یہ جو لم کا ہی مفہوم ملتا ہے. یعنی 1 2 3 اور یہ جو 4 ہے، ان 4 میں ہمیں یہ جو نفی کا مفہوم ملتا ہے. یہ سب سے خاص ہے جس میں کہ حکم ہوتا ہے، اور یہ لام جو ہے یہ مثبت حکم کے لیے آتا ہے. یعنی یہ دو ایک حساب سے خاص ہیں اور وہ دو ایک حساب سے الگ ہیں. سورۃ الانعام کی آیت 82 میں دیکھیں، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم. الذین آمنوا جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے ایمان لایا، ولم یلبسوا نہ ملایا، نہ ملاوٹ کی، نہ آلودہ کیا، ایمانہم اپنے ایمان کو، بظلم ظلم سے، شرک سے. سورۃ مریم کی آیت نمبر 7 میں دیکھیں، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ. اے زکریا بے شک ہم نبشرک تجھے خوشخبری دیتے ہیں، تجھے بشارت دیتے ہیں، بغلام ایک لڑکے کی، اسمہ یحییٰ اس کا نام
یحییٰ ہوگا لم نجعل له من قبل سمیہ لم نجعل نجعل سے نجعل لہو من قبل سمیہ ہم نے اس نام جیسا ابھی تک نہیں بنایا، یعنی پھر ہم اس میں ہی کا اضافہ کرتے ہیں، ہم نے بنایا ہی نہیں اس جیسا اس سے پہلے، یعنی اس نام کا اس سے پہلے۔ سورۃ الاخلاص کی آیت نمبر 3 میں دیکھیں لم یلد ولم یولد، تو یہاں پھر سے دیکھیے یلد یولد، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد اور نہ وہ کسی کی اولاد، اس کی کوئی اولاد ہے ہی نہیں اور وہ کسی کی اولاد ہے ہی نہیں۔ اب لمہ کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ سورۃ آل عمران کی آیت 142 میں دیکھیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے گمان کر لیا ہے کہ تدخلوا الجنہ کہ تم جنت میں داخل کیے جاؤ گے، ولما یعلم اللہ، تو یہ اصل کیا ہے یعلم، پھر یہ ملانے کے لیے یعلم اللہ، اور ابھی تک تو جانا ہی نہیں اللہ نے، ابھی تک تو جانا ہی نہیں اللہ نے الذین جاہدوا منکم کہ کون تم میں سے جہاد کرتا ہے، وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ اور وہ جان لے صبر کرنے والوں کو۔ کیا تم گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں جاؤ گے حالانکہ ابھی تک جانچا ہی نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا، وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ اور ممیز کرے انہیں جو صبر کرتے ہیں۔ سورۃ الحجرات کی آیت 14 میں دیکھیں قالت الاعراب آمنا، اعرابی کہتے ہیں آمنا ہم نے ایمان لایا، دیہاتی کہتے ہیں ہم نے ایمان لایا، کل آپ کہہ دیجئے لم تؤمنو تم نے ابھی ایمان نہیں لایا، ولیکن بلکہ کلو تم کہو اسلمنا ہم مسلمان ہوئے، ہم نے اسلام لایا، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ولما یدخل سے یدخل اور ابھی تک داخل ہی نہیں ہوا ایمان تمہارے دلوں میں۔ سورۃ البقرہ کی آیت 107 میں دیکھیں الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، تو یہاں پر بالکل واضح ہے، دیکھیے الم تعلم، الم نجعل، الم نشرح، الم تعلم کیا تم نہیں جانتے، کیا تم نے نہیں جانا، کیا تمہیں نہیں پتا کہ بے شک اللہ لہو ملک السماوات اسی کے لیے ہے ملکیت آسمانوں اور زمین کی۔ سورۃ البلد کی آیت 8 میں دیکھیں الم نجعل لہ عینین، الم کیا نہیں نجعل ہم نے بنائی لہو اس کے لیے عینین دو آنکھیں، کیا ہم نے اسے دو آنکھیں نہیں دی؟ سورۃ الشرح کی پہلی ہی آیت میں دیکھیں الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے نہیں کھولا آپ کے لیے آپ کا سینے مبارک، کیا ہم نے نہیں کھولا، کیا ہم نے نہیں بنایا، کیا تم نہیں جانتے؟ تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں علم تعلم، علم نجعل، علم نشرح۔ تو سورۃ البقرہ کی آیت 286 کا حصہ ہے ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا اے ہمارے رب، ولا تحمل اور نہ ڈال علینا ہم پر اسرن بوجھ، کما حملتہ جیسے تو نے ڈالا اسے علی الذین من قبلنا ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے تھے۔ سورۃ مریم کی آیت 24 میں ہم نے اس سے پہلے بھی یہ پڑھا ہے فناداها من تحتها، پس اسے پکارا اس کے نیچے سے ایک آواز آئی اللہ تحزنی کہ نہ گھبرا، قد جعل ربک تحتک سریا، بے شک کر دیا ہے تیرے رب نے تیرے نیچے چشمے کا انتظام۔ سورۃ النور کی آیت 21 میں دیکھیں یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو نہ اتباع کرو شیطان کے طریقوں کی۔ تو ہم نے یہاں دیکھا لا تحمل نہ ڈال، لا تحزنی نہ گھبرا،
لا تتبعو نا اتباع کرو. تو یہ لا تحمل جو ہے یہ دعا کے مفہوم میں ہے. اب آئیے لام امر کی کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں. سورۃ الکہف کی اس آیت مبارکہ کو دیکھ لیجئے، آیت 110. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. فمن كان پس جو کوئی ہے یرجو لقاء ربه چاہتا ہے ملاقات اپنے رب کی، فلیعمل اسے چاہیے کہ عمل کرے، عملا صالحا نیک عمل، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا اور نہ شریک کرے اس کی عبادت میں اپنے رب سے کسی کو بھی، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا یعنی اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. سورۃ الزخرف کی آیت 77 میں دیکھیں. وَنَادَوْا یا مالک اور نادو وہ پکاریں گے، یا مالک اے مالک وہ پکاریں گے اے مالک، لیقضی علینا ربک یعنی وہ دعا کریں گے، التجا کریں گے، یقضی مکمل کر ہمارا کام، علینا ربک تیرے رب سے ہمارا کام تمام کرنے کے لیے بتا. یہ جہنم کا واقعہ پیش کیا جا رہا ہے. وَنَادَوْا یا مالکو وہ پکاریں گے اے مالک، لیقضی علینا ربک تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے تو یہی ہمارے لیے بہتر ہے. اور وہ واپس کیا کہیں گے؟ قال انکم ماکثون یعنی وہ جواب میں کہیں گے تم اسی حال میں پڑے رہو. سورۃ الحشر کی آیت 18 میں دیکھیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ اور چاہیے کہ دیکھے ہر نفس، ہر انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے ما قدمت لغد کہ وہ کل کے لیے کیا لے کر آیا ہے. تو یہاں پر ہم نے دیکھا فل یا عمل اسے عمل کرنا چاہیے، یہ حکمی ہے. ولتنظر اسے دیکھنا چاہیے، ہر نفس کو دیکھنا چاہیے، یہ بھی حکمی ہے. اور یہاں پہ لیقض یہ دعا کے مفہوم میں ہے، یعنی وہ دعا کریں گے کہ تم اپنے رب سے کہو کہ ہمارا کام ہی تمام کر دے. اے مالک تم اپنے رب سے ہمارے لیے یہ کام تمام کرنے کے لیے بتاؤ، یعنی ہمارا کام تمام ہو جائے. تو اس طرح آج اللہ کے کرم سے ہم نے دیکھا کہ مضارعہ کو مجزوم یا اخف ہونے کے کون سے ادوات ہوتے ہیں. آج جو ادوات ہم نے پڑھے اس کا اثر ایک فعل پر پڑتا ہے. اس میں ہم نے سب سے پہلے دیکھا لم اور لما. لم کا ترجمہ ہی نہیں اور لما کا ترجمہ ابھی تک نہیں کیا جاتا ہے، یعنی لم ڈڈ ناٹ اور لما ناٹ یٹ. ہم نے دیکھا کہ لم اور لما یہ نفی بھی کرتے ہیں، مضارعہ کو مجزوم کرتے ہیں اور تھیم کو پلٹ دیتے ہیں، یعنی پھر ہم مضارعہ سے ہو کر اس کا ترجمہ ماضی سے کرتے ہیں. پھر ہم نے دیکھا اس حمزۃ التقریر کو اس لم کے ساتھ ملا کر افرمیشن کے لیے، کنفرمیشن کے لیے، یعنی سوالیہ انداز میں پوچھتے ہیں کیا نہیں کیا نہیں. اور یہ لا فی النفی اور دعا ہم نے اسے دیکھا، یعنی جو لائن نہیں ہوتا ہے یہ مضارعہ مجزوم سے ہی بنتا ہے، جسے کہ ہم نے تفصیل سے پڑھا ہے. اور اسی طرح آج ہم نے اس لام امر کو ایک بار پھر سے دیکھا. یہ حکم کے لیے لگتا ہے لیکن اس میں تھیم کیا ہوتا ہے؟ چاہیے، مشورہ، اسے چاہیے. اور آج ہم نے اس میں یہ یعنی جو لا نہیں اور لام امر تھا، اس میں ہم نے دیکھا کہ اس میں دعا کا مفہوم بھی آتا ہے، یعنی جب چھوٹا بڑے کی طرف یہ بولتا ہے، لام امر یا لائی نہیں استعمال کرتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ اس میں دعا کا مفہوم ہے. اور آخری ٹول جو کسی فیملی کا ممبر ہے وہ ہے الما، جو کہ دراصل لما ہی ہے جس میں کہ حمزہ کا اضافہ کیا گیا ہے. تو اس کلاس میں جو بھی خیر تھا، جو بھی خوبی تھی وہ اللہ کے کرم سے تھی. اس میں جو بھی کمی کوتاہیاں تھی وہ میری اور شیطان کی طرف سے تھی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.